میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین. ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے. اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے. جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے، ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے.